مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم حبيبك خير خلق كلهم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ میرے ساتھ فکر و خبر کا خصوصی پروگرام صدائے ہرا دیکھ رہے ہیں. ناظرین الحمدللہ یہ صدائے ہرا کی قسطیں آگے بڑھ رہی ہیں. گزشتہ ہفتے آپ حضرات نے حضرت طفیل رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان کے قبول اسلام کے سلسلے میں تفصیلات سنی تھی. اب چلیے آگے چلتے ہیں. ناظرین اس بیچ قیس بن ثعلبہ خاندان سے تعلق رکھنے والے عائشہ بن قیس کے سفر مکہ کی داستان بھی سننے کے قابل ہے. چلتے چلتے سیرت ابن ہشام کے حوالے سے اس واقعے کو بھی سنتے ہوئے چلتے ہیں. ابن ہشام نے خلاد بن قرہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ بنی قیس بن ثعلبہ بن عکابہ بن صعب بن علی بن بکر بن وائل کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے عائشہ اسلام اختیار کرنے کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب چلا تو اس موقع پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں اشعار بھی خوب کہے، جس میں سے بعض اشعار کا ترجمہ یہ ہے. وہ اپنے پورے کے پورے اشعار میں اپنی اونٹنی سے مخاطب ہیں جس پر وہ سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. اسی سفر محبت کو اپنے اشعار میں ڈھالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے قسم کھا لی ہے کہ کسی تھکن یا کھر کے گھس جانے کے سبب میں اونٹنی پر رحم نہیں کروں گا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ پہنچ جائے. جب تو یعنی اونٹنی ابن ہاشم کے گھر کے پاس بٹھائی جائے گی تو راحت پائے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ کا فیض حاصل کرے گی. وہ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ایسی چیزیں ملاحظہ فرماتے ہیں جنہیں تم لوگ نہیں دیکھتے، اور آپ کی شہرت پست و بلند شہروں میں پھیل گئی ہے. آپ کی خیرات و عطا لگاتار بے وقفہ ہے. آج کا دینا پھر کل دینے کے لیے مانے نہیں ہوتا. کیا تیری دوڑ دھوپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کو نہیں سنا جن کی ہر نصیحت اور ہر گواہی اللہ کی اطلاع پر مبنی ہے. بہرکیف ناظرین یہ اشعار کا کچھ ترجمہ تھا. یہ بہت لمبے اشعار ہیں جو آپ کے مدح میں کہے گئے ہیں. جب عائشہ مکہ پہنچا تو قریش کے مشرکوں میں سے ایک شخص راستے میں ملا اور حال دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے ہیں اور اسلام قبول کرنے کا مقصد بھی ہے. تو وہ روڑے اٹکانے لگا اور کہا کہ اے ابو بصیر تم کو پتہ ہے انہوں نے زنا کو حرام قرار دیا ہے؟ تو عائشہ نے جواب دیا کہ اچھا واللہ مجھے تو اس کی کوئی حاجت نہیں. پھر اس شخص نے کہا کہ انہوں نے شراب کو بھی حرام قرار دیا ہے؟ تو عائشہ نے جواب دیا کہ ہاں شراب کا جہاں تک تعلق ہے نفس کی کچھ اپنی خواہشیں ہیں، لہٰذا اس وقت میں لوٹ جاتا ہوں واپس اور اگلے سال اسلام قبول کرنے کے سلسلے میں سوچتا ہوں. پھر وہ مکے سے لوٹ گیا مگر اسی سال مر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آ پایا. یہ عائشہ کی بد نصیبی تھی. تو بہرکیف ناظرین اسی طرح اسی زمانے کا ایک اور واقعہ جو ابو جہل کی بدمعالمگی کا ہے وہ بھی سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابو جہل کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑتا تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذلیل بھی کیا کرتا تھا. ابن ہشام بیان کرتے ہیں کہ عراشی قبیلے کا ایک شخص مکے میں اپنے اونٹ لائے تو ابو جہل نے اس کو خرید لیا، مگر جب قیمت ادا کرنے کا وقت آیا تو اس کی مدت بڑھاتا رہا، یعنی آج اور کل میں ٹالتا رہا. عراشی جب ابو جہل کے اس معاملے سے پریشان ہوا تو قریش کی ایک مجلس میں آ کر کھڑا ہوا. اس موقع پر آپ بھی مسجد میں تشریف فرما تھے. تو عراشی اس مجلس میں آیا اور زور سے کہا کہ اے گروہ قریش، ابو الحکم ابن ہشام یعنی ابو جہل کے خلاف کوئی شخص ہے جو میری مدد کرے اور داد رسی کرے؟ میں ایک مسافر ہوں اور یہ ابو جہل میرا حق دبائے رکھا ہے. تو اس مجلس میں موجود کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہاں جاؤ وہ تمہاری مدد کرے گا. اور یہ مجلس والوں نے ازراہ مذاق کہا تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل میں کتنی عداوت ہے. تو عراشی چونکہ مسافر تھا مذاق نہیں سمجھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور اپنا دکڑا سنایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو اس کے پاس چلتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے پاس تشریف لائے اور دروازہ کھٹکھٹایا. ابو جہل نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر سے باہر نکل، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باہر آ.
اس واقعے کے چشمدید راوی کہتے ہیں کہ ابو جہل کا چہرہ اتنا سیاہ ہو گیا تھا کہ جیسے خون کا ایک قطرہ اس کے چہرے پر نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کا حق اسے دے دے۔ اس نے کہا بہت خوب، آپ یہاں سے نہ جائیے جب تک میں اس کا حق ادا نہ کر دوں۔ غز ابو جہل اسی حالت میں اندر گیا اور اس کی حالت بگڑی ہوئی تھی، ہیبت میں تھا وہ، اور اس کا حق ادا کر دیا، اور عراشی جا کر اس قریش کی مجلس والوں سے اس کی اطلاع بھی دے دی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں بھی۔ جنہوں نے مذاق اڑایا تھا انہوں نے یہ حال دیکھا۔ کچھ دیر میں ابو جہل بھی اس مجلس میں گیا تو قریش والوں نے کہا کہ یہ کیا حالت ہے تمہاری، تم کو ایسے حال میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا، ہیبت کے حال۔ تو ابو جہل نے کہا کہ کمبختو، واللہ وہاں کا واقعہ تو یہ تھا کہ اس نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میں نے اس کی آواز سنی تو رعب سے میری حالت ایک پتلے کی سی ہو گئی۔ میں اس کی جانب چلا تو دیکھا کہ اس کے سر پر ایک نرا اونٹ کھڑا ہے۔ میں نے ایسا سر اور ایسے کندھے اور ایسے دانت والا اونٹ کبھی نہیں دیکھا، واللہ اگر میں انکار کرتا تو وہ مجھے کھا جاتا۔ تو ناظرین، یہ ابو جہل کے قصہ تھا جس پر رعب طاری ہو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے۔ بہرکیف یہاں اپنے میزبان کو اجازت دیں، وقت ہو چلا ہے، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دائما ابدا على حبيب